سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ اور حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ اور لگا کہ آس بڑی دور سے ہم آئے ہیں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز۔ اور زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، میں تیری جود کے صدقے میرے غریب نواز۔ آج ایک مرتبہ پھر سرکار غریب نواز، عطائے رسول ہند الولی، نائب نبی فی الہند، قطب المشائخ، بلکہ مشائخان بحر و بر کے کتب، سیدی مرشدی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جشن مبارکہ کے موقع پر ہم اور آپ سب حاضر ہیں۔ اور میں نے قرآن مقدس کی ان 2 آیات کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو غریب نوازی کرنے کا حکم عطا فرمایا، جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو غریبوں کو نوازنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو آج گویا کہ ہم اپنے محفل کا عنوان یہ بھی دے سکتے ہیں کہ غریب نواز، غریب نواز کیوں؟ غریب نواز، غریب نواز کیوں؟ آخر انہیں غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ غریب نواز کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اب ہم بہت، اگر آپ کی توجہ رہی تو ہم اس پر گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو اور ہمیں سمجھ میں آئے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم تو غریب نواز کہہ ہی رہے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر بچہ بچہ ہندوستان کا، مومنوں کا، مسلمانوں کا غریب نواز سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو پیدا ہی ہوتے ہیں تو بچپنے میں ہم بولنا سیکھتے ہیں تو ہمارے کانوں میں سرکار غریب نواز اور غوث پاک کے 2 بزرگ ایسے ہیں کہ جن کا نام بار بار گونجتا ہے ہمارے کانوں میں۔ بلکہ ہمارے یہاں تو اللہ رسول کے بعد سب سے پہلا نام اگر کسی کا سکھایا جاتا ہے تو وہ سرکار غوث العظم دستگیر کا، اور ان کے بعد بھی سرکار غریب نواز کا نام ہے۔ ہمارے بچے زمین پر گرتے ہیں تو گرتے بعد میں پہلے وہ یا غوث المدد کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے سنیوں کے بچوں کو، اللہ کا بے پناہ شکر ہے۔ اور بلکہ ہمارے دین کی حقانیت کی یہ بات ہے کہ ہم اپنے دین کو جو حق جانتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے مسلک میں غوث و خواجہ جیسے ولی موجود ہیں۔ ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ تو سرکار غریب نواز کیوں ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا غریب نواز کا مطلب یہ ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو دینے والا۔ تو غریب نواز کا ایک مطلب میری نگاہ میں یہ بھی ہے، چونکہ غریب اجنبی کو بھی کہتے ہیں، غریب کا مطلب اجنبی بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر اقبال کے شعر کے اندر یہ بات آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں۔ حالانکہ یہ گجرات کی سرزمین ہے اور یہاں کے لوگ
اردو جو ہے وہ عوام کی بات کر رہا ہوں، اہل علم تو اپنی جگہ ہے کہ لوگ اردو زیادہ نہیں جانتے، تو تھوڑا سا میں درس کے انداز میں، حالانکہ کوئی مدرس نہیں ہوں لیکن درس کے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ شعر کے اندر غربت کے مقابلے میں وطن آیا ہے، تو وطن جو ہے وہ آپس کے لوگ، ہم وطن آپس کے لوگ، پیار محبت، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں انسان رہتا ہے، جہاں انسان پلتا بڑھتا ہے تو وہ وطن کہلاتا ہے۔ اور غربت یعنی کہ پردیس کے مقابلے میں وطن آیا ہے، تو اجنبیوں کو، پردیسیوں کو بھی غریب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام اہل سنت نے بھی کہا ہے صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف، تو اسی طرح ہم جو ہے وہ 11ویں محرم کو شام غریباں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پردیس کی شام، مسافرت کی شام، تو یہ اب آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ غریب کا ایک مطلب ہوتا ہے اجنبی کے۔ اب غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ اجنبیوں کو نوازنے والا، چونکہ ہندوستان غریب نواز کا وطن نہ تھا، ہندوستان غریب نواز کا وطن نہ تھا، اور انسان اجنبیوں کو نہیں نوازتا، انسان نوازتا تو اپنوں کو ہے۔ انسان کے پاس اگر تھوڑی سی کھجوریں بھی دے دی جائے یا شیرنی بھی دے دی جائے تو تقسیم کرنے والا اپنوں کو دیکھ کر تقسیم کرتا ہے، مسکرا مسکرا کر تقسیم کرتا ہے۔ لیکن غریب نواز کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غریب نواز پیدا ہوئے سنجر میں، ان کا اصل وطن تھا مدینہ منورہ، اور اگر اس کے بعد لے لے مدینہ منورہ کے بعد تو کربلا ان کا وطن تھا، اس کے بعد اگر لے لے تو سنجر ان کا وطن تھا۔ لیکن اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نہ ہند میں پیدا ہوئے، نہ ہند میں بڑے ہوئے، نہ ہند میں پلے بڑے، نہ ہندوستان میں کوئی رشتہ داری تھی، نہ ہندوستان میں اور کوئی تعلق تھا، لیکن اللہ اکبر، غریب نواز آئے اور آنے کے بعد ہندوستان والوں کو، ان غریبوں کو، اجنبیوں کو نوازا، اور کس طرح نوازا کہ 90 لاکھ کو سب سے بڑی دولت جسے کہتے ہیں یعنی ایمان، اس ایمان سے نوازا۔ اس طرح غریب نواز، اس طرح بھی غریب نواز ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان سرکار غریب نواز، اجنبیوں کو نوازنے والے، پردیسیوں کو نوازنے والے، تو ایک وجہ یہی۔ اور پھر یہاں لوگ کہتے ہیں غریب نواز تو صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، بے شک غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، غوث اللہ ہے، داتا اللہ ہے، مولانا بھی اللہ ہے، لیکن اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ ہم غریب نواز اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، یا داتا اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، یا غوث اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، تو یا معاذ اللہ جو ہے وہ آپ یہ بات لاتے ہیں کہ آپ نے داتا اللہ ہے، بندے کو کہاں مشرک ہو گیا، اللہ جو ہے وہ غوث ہے، بندے کو کہاں مشرک ہو گیا، تو اسی طرح تو مولانا بھی اللہ ہے، اگر آپ نے بندے کو مولانا کہا تو پھر آپ بھی مشرک ہو گئے، اس کا مطلب کوئی بچا ہی نہیں۔ تو جو مولانا کی تعویل آپ کرتے ہیں وہیں پر غوث اور داتا کی تعویل ہمارے لیے بھی کر لیا کریں، ورنہ آپ تو شرک کا فتویٰ اگر لگاتے رہیں گے تو شرک سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکے گا، نہ آپ مومن رہ سکیں گے نہ اور کوئی مومن رہ سکے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ایسا نہیں ہے، غوث یعنی مددگار ذاتی طور پر اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے مددگار ہمارے غوث اعظم بھی ہے، اور اللہ کی عطا سے غریب نواز ہمارے معین الدین اجمیری بھی ہے، اور بندہ نواز ہمارے سید محمد حسینی بھی ہے، اور جنہیں ہم بندہ نواز کے سدراس کہتے ہیں۔ تو لوگ اس طریقے کی باتیں الجھاتے ہیں۔ تو پہلی وجہ غریب نواز کہلانے کی یہ کہ آپ نے اجنبیوں کو نوازا، اور غریب کا مطلب اجنبی ہوتے ہیں۔ اب دوسری چیز آئیے جو اصل غریب نوازی کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ غریب مطلب مفلسوں، غریب کا ایک مطلب ہوتا ہے مفلس، بے سہارا، بے مال اور لٹا پٹا، اور اس کا کوئی چارہ نہ ہو، بے چارہ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی غریب نواز کہتے ہیں
تو پھر یہاں مالدار لوگ بھی تو رہتے ہیں، تو ان کو وہ نہیں نوازتے، صرف غریبوں کو نوازتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، ایک بندہ ہے جو کروڑ پتی ہے اور دوسرا بندہ ہے جو ہزاروں کا مالک ہے، تو کروڑ پتی کے مقابلے میں ہزاروں روپے رکھنے والا غریب کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ گئے آپ؟ اور ہزار روپے جس کے پاس ہے، سینکڑوں رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا۔ اسی طریقے جس کے پاس سینکڑوں ہے تو چند روپے رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا، یعنی جس سے جس کا مال کم ہوگا اس کے مقابلے میں وہ غریب ہوگا۔ تو اب سرکار غریب نواز کے آستانے پر بادشاہ بھی غریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب نواز خدا کے خزانوں کے مالک ہیں اور تخت و تاج بادشاہوں انہی کے دروازے سے، اس لیے ان کے دروازے پر سب غریب ہیں۔ اب آپ کے بات سمجھ میں آئی؟ جو لوگ اپنے آپ کو بہت مالدار تصور بھی کرتے ہیں وہ بھی غریب ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جھولیاں۔ محمود غزنوی، اللہ اکبر، محمود غزنوی اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کھڑا ہے تو لوگوں کے سامنے وہ بادشاہ ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر تو بھکاری ہی ہے۔ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار اچھا کہ خود بھیک لے اور خود کہے منگتا کا بلا ہو، اور منگتا تو ہے منگتا دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ تو ان کے دروازے پر تو سبھی بھکاری ہیں، سبھی غریب ہیں، تو غریبوں کو نوازنے والے، یعنی جو نعمت جس کے پاس نہیں اس کو وہ نعمت دینے والے۔ اور حضور غریب نواز کی شان یہ ہے وہ بچپن سے غریب نواز، اللہ، اور آگے بڑھ کے کہہ دوں بچپن سے نہیں، خاندانی غریب نواز، ان کا خاندان ہی غریب نواز، پورا خاندان غریب، رسول اللہ سے لے کر سید غیاث الدین تک، سید غیاث الدین سے لے کے خود غریب نواز اور نیچے آج۔ تو سرکار غریب نواز نے غریب نوازی کیسے کی؟ آئیے دیکھیں۔ اس عنوان پر آج مجھے بولنے کا شوق اس لیے ہو رہا ہے کہ آج میری قوم کے دلوں میں غریبوں سے نفرت پیدا ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ غریبوں کے پسینے میں اس کو بدبو آنے لگتی ہے۔ آج لوگ رشتے بھی ڈھونڈتے ہیں تو امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، بازو میں بھی بیٹھتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، مسجد کے ٹرسٹی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، مدرسے کا متولی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بات تلخ نہ لگے بولو یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ مالدار نماز کا پابند ہو یا نہ ہو اسے مسجد کا ٹرسٹی بنا دیا جاتا ہے، اگر غریب ولی صفت بھی ہو اسے مسجد کا ٹرسٹی نہیں بنایا جاتا۔ شادیوں کے اندر وہ اوباش جو زنا کار اور بدکار اور شرابی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ بدکار ہے، زنا کار ہے، شرابی ہے، لیکن اگر وہ آئے اس کے لیے لوگ کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن غریب نمازی اور نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، اس کو کوئی بھاؤ بھی نہیں دیتا۔ مسلمانوں یاد رکھو اس کا مطلب ہم دولت کے پجاری ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہم مال کے پجاری ہو گئے ہیں۔ اگر یہی فکر ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے، فرعون میں ہم میں فرق کیا رہ جاتا ہے، نمرود میں ہم میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ اکبر، ان کے لیے بھی دولت سب کچھ تھی، ہمارے لیے بھی دولت سب کچھ ہے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ آج دیندار طبقہ بھی اگر خیریت پوچھتا ہے، آج کے بہت سارے اللہ ماشاءاللہ اللہ باس کے بہت سارے لوگ اگر خیریت بھی پوچھتے ہیں تو منہ دیکھ کر کے، اگر غریب مرید نیک اور متقی بھی ہو اسے مسافر کی سعادت بھی نصیب نہیں۔ اور مالداروں کا حال یہ ہے کہ وہ گنہگار اوباش اور عیاش ہوں تو ان کی بیماری میں بھی خیریتیں پوچھی جاتی ہیں، ان کے گھر تک جایا جاتا ہے، لیکن نہیں ہمارے یہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ایک دربار تھا جہاں مالدار اور غریب کی کوئی جو ہے تفریق نہیں تھی، جہاں گورے اور کالے کی کوئی تفریق نہیں تھی، جہاں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ آج ہم نے یہود و نصارہ کی طرح، آج ہم نے مشرکین کی طرح قوم کو بانٹ رکھا ہے۔ مالداروں کا معاملہ الگ ہے،
افضل ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر مالدار میں تقوی ہے تو مالدار افضل ہے, اور غریب میں تقوی ہے تو غریب افضل ہے. گورے میں تقوی ہے تو گورا افضل ہے, کالے میں تقوی ہے تو کالا افضل ہے. اسی لیے تو نہیں دیکھتے کہ بڑے بڑے گورے خوبصورت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا داریاں بھی طے ہوتی ہے تو غریبی اور امیری کی بنیاد پر طے ہوتی ہے. اس تفریق کو ختم کرنا ہوگا, ورنہ جس دن میری قوم مال تو سب کچھ سمجھ لے گی, اس دن فرعونیت جنم لے گی. جنم کیا لے گی؟ فرعونیت جنم لے چکی ہے, نمرودیت جنم لے چکی ہے, یزیدیت جنم لے چکی ہے. مال برا نہیں ہے, لیکن مال کی محبت بری ہے. اور اگر اللہ نے مال دے دیا ہے, مال سے محبت نہ کرو. بے شمار اولیاء جو مالدار تھے, لیکن وہ مالدار ہو کر بھی کبھی انہوں نے مالداری کو اہمیت نہیں دی. آج آپ دیکھیں یہاں عورتیں اور خواتین بھی موجود ہیں. اگر عورتیں کسی شادی کے فنکشن میں یا ولیمہ کی محفل میں اگر وہ زیورات پہن کر چلی جائیں اور وہاں پر کوئی غریب عورت بغیر زیور کے آئے, تو عورتیں اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کو قصداً پوچھتی ہیں, بھابی کیا بات ہے, آج آپ زیور پہننا بھول گئی. حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس زیورات ہیں نہیں, اس کے پاس زیورات ہیں نہیں, اچھے کپڑے ہیں نہیں, پھر بھی اس کا مذاق اڑانے کی غرض سے پوچھتی ہے تاکہ اس کا دل دکھے. اور اچھی طرح یاد رکھنا, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انسان ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے کہ انسان کے سینے سے لے کر دل تک تقریباً 80 پردے ہوتے ہیں, اور ہر پردے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. جب تم کسی مومن کا دل دکھاتے ہو تو گویا کہ 80 فرشتوں کو تم تکلیف پہنچاتے ہو, 80 فرشتوں کو تم ناراض کرتے ہو, 80 فرشتوں کو تم جو ہے وہ ان کی ناراضگی مول لیتے ہو, اذیت پہنچاتے ہو. اور وہ 80 فرشتے تو اپنی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. ساری عبادتیں دھری کے دھری رہ جائے گی, صرف ایک مومن کا دل دکھانے کی بنیاد پر انسان جہنم میں ڈال گیا. ایک مومن کی بات کر رہا ہوں, ایک مومن. زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے, زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے. ایک مومن کا دل دکھانے کے سب عبادتیں دھری کے دھری رہ جائے گا. آج ہم نے دلوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا. ہمارے ہمسائے پڑوسی ہم سے ناراض ہیں, تنگ آ چکے لوگ, بیویاں ناراض ہیں, بیوی سے شوہر ناراض ہے, بال بچے ناراض ہیں. یہ سب ناراضگی کا ماحول, نفرتوں کا ماحول. آؤ ذرا غور کرو ایک مومن کے دل کی اہمیت کتنی. 80 فرشتے ایک مومن کے دل پر پہرے دار ہیں. آخر کوئی تو نعمت نہ ایسی ہوگی جہاں 80 فرشتوں کو کھڑا کیا گیا. غور تو کرو ذرا, سوچو تو صحیح. ہم نے تو سمجھا ہے کہ بس کچھ سیکھا ہی نہیں, کچھ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر انسان کو پتا چل جائے مومن کے دل کی اہمیت کیا ہے. ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں, سمجھے. یہ کرسی میں بیٹھا ہوں, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, آپ نے مجھ سے محبت کر, مجھے چاٹا بھی چبنے نہیں دینا چاہتے ہیں, ٹھیک, لیکن اس کرسی کا آپ کو خیال نہیں ہے. کرسی کو پتھر بھی مار رہے ہیں, کرسی کو توڑ بھی رہے ہیں. بولو بیٹھنے والے کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی. آپ نے کرسی کا خیال نہیں کیا, مجھ سے تو بڑی محبت کا دعویٰ کیا. اب آپ جتنا ڈیمیج کرسی کو کریں گے سارا اثر مجھ پہ پڑے گا. ٹھیک سمجھیں. اب اللہ فرماتا ہے میرے جلوے زمینوں میں نہیں سماتے, میرے جلوے آسمانوں میں نہیں سماتے, میرے جلوے عرش کرسی پر نہیں سماتے. میرے جلوے اگر کہیں سماتے ہیں تو وہ مومن کے دل میں سماتے ہیں. اب ذرا سوچو, جلوے یار جس کے دل میں موجود ہو, اب دل ٹوٹے گا, دل ٹوٹے گا, مکان پر اثر پڑے گا, تو بولو اس پہ میرا
اللہ مکان اور زمان سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کہنے والے نے کہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دلوں کا خیال کرو، کیونکہ دلوں میں اللہ رسول کے جلوے بستے ہیں۔ تو آج ہم نے معاشرے کو تقسیم کر دیا، تفریق کر دی، ہم نے غریب اور امیر، مالدار، یہ برادریاں، خطے، قبیلے، نہیں، کوئی برادری افضل نہیں ہے جس برادری کو حضور پسند کر لیں، کوئی برادری کا فرض افضل نہیں ہے حضور علیہ السلام جس سے پیار کر لیں۔ سارے حبشی پیارے ہیں؟ نہیں۔ سارے حبشی پیارے ہیں؟ نہیں۔ حبشیوں میں بلال کی شان الگ ہے، سارے مدنی پیارے ہیں؟ نہیں۔ جن انصار کو چن لیا وہ پیارے ہیں، ورنہ مدینے والے تو اور بھی تھے۔ سارے مکی بھی پیارے ہیں؟ نہیں۔ مکے میں ابو بکر عمر کو چن لیا، عثمان علی کو چن لیا، ورنہ مکے میں تو ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے۔ پتہ چلا شہر کی بات نہیں ہے، یار کی پسند کی بات ہے۔ یار جسے پسند کر لے وہی سب کچھ ہو جائے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ تو غربت بری چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب جب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ یتیم کو نہ نکالنا، یتیم کو نہ جھڑکنا، یتیم کو نہ جھڑکنا، یتیم کو اپنے سے دور نہ کرنا، اور سائل کو کبھی محروم مت کرنا۔ اللہ نے محبوب سے کہا، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجت مند آپ کو پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، تو سو حاجت مندوں کا خیال کیا جائے، حاجت مندوں کا خیال کیا جائے، ایک یتیم کو نہ جھڑکا جائے، دو اور سائل کو کبھی محروم نہ کیا جائے۔ یہ ہے غریب نوازی کا حکم اللہ نے جو اپنے محبوب کو دیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کا بڑا خیال کیا۔ آپ دیکھیے کتنا خیال فرمایا۔ آج اگر کوئی غریب انسان، ایک حدیث پڑھوں گا پھر غریب نواز کی طرف آئیں گے، کہ اگر آج کوئی غریب انسان یا کوئی حاجت مند ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ، یہ معاملہ ہے، تو ہم بہت جلدی سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی حاجت روائی کریں، یعنی اس کی حاجت کو پورا کریں، اس کے کام بنانے میں ہم تگ و دو کریں، تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ ہمارے پاس تو بس نماز روزہ ہی عبادت ہے زیادہ سے زیادہ، اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک دن کے اندر اپنے کسی مومن بھائی کی صرف ایک حاجت کو پورا کر دے، اس دن اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اس کی 100 حاجتیں اللہ پوری فرماتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کسی مومن مسلمان کی مدد کے لیے چلنا، یعنی کوئی آیا چلو یار میرا مسئلہ وہ حل کر دو، اور آپ کے ذریعے سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، ابھی آپ نے حل نہیں کیا، صرف چلے تو ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبوی شریف میں 1 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے۔ یعنی سال بھر مسجد نبوی شریف کے اندر آپ اعتکاف کریں، اس کا جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کی مدد کے لیے چلنے پر، اور اللہ اکبر، اگر آپ نے اللہ اس کی مدد نہیں کی، آپ مدد کر سکتے تھے، آپ حاجت روائی کر سکتے تھے، آپ اس کا کام بنا سکتے تھے، لیکن آپ نہیں گئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے پاس آس لے کر کے آیا کہ میرا کام اس سے ہو جائے گا، اور وہ اس کی آس پوری کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کی آس توڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، اور اس کی بھی آس توڑ دے گا، اور اللہ اس کا
सोचिए ये है, आज मुसलमान दर दर की ठोकर न खाता अगर एक दूसरे की मदद करता। आज एक दूसरे की मदद, बल्कि लोग सगे भाई की मदद नहीं करते। सगे भाइयों के अंदर इस कदर इख्तिलाफ होता जा रहा है, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। बाप बेटे में मदद का जज्बा नहीं है, बहन बहन में मदद का जज्बा नहीं है। आओ हमारे इस्लाम की तालीम क्या है। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, एक सहाबी रसूल, उनका नाम है हज़रत सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत जाबिर आए और आने के बाद अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खजूर पकने के वादे पर किसी यहूदी से कर्जा लिया था और हुआ ये कि हवाएं ऐसी चली और मौसम ऐसा हुआ कि मेरे बाग में जो खजूरें आनी थी वो आने से आई थी तो पकने से पहले ही वो झड़ झड़ कर टूट टूट कर कच्ची कच्ची गिर गई। ऐसा होता है ना, किसान लोगों को पता है, जो लोग किसान हैं, कि अगर वो फल पकने से पहले बारिश हो जाए तो हवा तेज से चले तो कच्चे फल ही ज़ाय हो जाते हैं, खेती खराब हो जाती है, तो जो उम्मीद होती है वो टूट जाती है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खजूर का बाग था बहुत बड़ा, उन्होंने खजूर पकने के वादे से कर्जा लिया था, लेकिन हवाएं चली, कच्ची खजूरें ही टूट गई और वो जो फूल थे वही खत्म हो गए। तो अब ये था कि वो कर्जा अदा नहीं हो सकेगा। तो या रसूल अल्लाह, अब वो बहुत तंग कर रहा है, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कह देते, जाबिर मैं कलमा पढ़ाने आया हूं, मैं नमाज पढ़ाने आया हूं, कर्जों के मामले में मैं शरीक होने नहीं आया हूं, लेकिन कुर्बान मेरे आका की शान सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। मेरे सरकार ने फरमाया ठीक है जाबिर, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उससे बात करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर के कर्जे के मामले में खुद से चलकर जिनकी चौखट पर चलकर सिदरतुल मुंतहा जिब्रील बार बार आते हैं। जिब्रील जिसकी चौखट पे चक्कर लगाते हैं वो रसूल यहूदी के दरवाजे पे जा रहे हैं, अपनी खातिर नहीं बल्कि एक मुसलमान अपने सहाबी अपने गुलाम की खातिर सरकार चलकर जा रहे हैं। बताएं मुसलमानों, क्या हमारे अंदर भी ये जज्बात हैं, क्या हमारे अंदर भी ये एहसासात हैं? नहीं नहीं, ये एहसासात हमारे अंदर नहीं है। बड़ी माजरत के साथ सिर्फ दाढ़ी का नाम दीन, सिर्फ टोपियों का नाम दीन, सिर्फ तस्बीहों का नाम दीन। याद रखना, दीन वो है जो मुस्तफा जान रहमत ने अता किया है, दीन वो है जिसकी तालीम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु मैं इसका कर्जा चुका दूंगा। उसने कहा नहीं, अब मैं कोई मोहलत नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। सरकार अबदकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरवाजे से वापस आ गए, वापस लौटे। उसने नहीं माना सरकार की बात। हजरत जाबिर का चेहरा उतर गया, चेहरा छोटा छोटा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम अब घर नहीं गए, उनके बाग में गए। सरकार मैं क्या करूं? सरकार फरमाते एक बार मैं अकेले जाता हूं। मेरे और आपके आका फिर उस यहूदी के दरवाजे पर चल कर गए। मुसलमानों, क्या ये सुन्नत नहीं है कि किसी के दरवाजे पे चल करके जाना, किसी की मुश्किल कुशाई के लिए, किसी की हाजत रवाई के लिए? आप मुझे बताएं, बोलो, हमें पता होता है कि फला मुसलमान मुश्किल में फंसा हुआ है, लेकिन क्या कभी हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसकी तकलीफ दूर कर दें, हम उसकी मुश्किल दूर कर दें? बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि हम अल्लाह के लिए नहीं जी रहे हैं, हम रियाकार हो गए, हम अल्लाह के लिए नहीं जी रहे हैं, हम मुनाफिकत कहीं नहीं कर रहे हैं। अगर अल्लाह के लिए जीते तो हम उन रात की तन्हाइयों में जो लोग सर्दियों में ठिठर रहे होते हैं, खामोशी में जाके उनके वजूद पे कंबल डाल देते हैं। अगर हम अल्लाह के लिए जी रहे होते हैं तो रास्ते में पड़े रहने वाले फकीरों के पास बैठकर हम उन्हें खाना खिला देते। लेकिन हम ये सब काम क्यों करेंगे? क्योंकि हमने तो काम वहां करना है जहां हमारी तस्वीर
ہم نے تو یہ کام وہاں کرنا ہے جہاں ہمارے نام کے نعرے لگنا ہے، ہم نے تو یہ کام وہاں کرنا ہے جہاں میں سیٹ صاحب کہہ کے پکارا جانا ہے۔ مگر یاد رکھنا تصویریں چھپانے کے لیے کرو گے، سیٹ صاحب کے لانے کے لیے کرو گے اور نعرے لگوانوں کے لیے کرو گے، اللہ کہے گا جس کے لیے کیا تھا وہی سب دے دیا، یہاں کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کرو گے تو پھر سیٹ صاحب تمہیں وہاں کہہ کے پکارا جائے گا، اعزازات وہاں دیے جائیں گے، انعامات وہاں دیے جائیں گے۔ ہاں قوم کی بیٹیاں اب بھی ایسی جو کسی سیٹ صاحب کا انتظار کر رہی ہے کہ اس کی مدد آئے گی تو میری شادی ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہوگا کیا؟ ہم سمو لگن کو فروغ دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموشی سے ایک ایک شادی یہ کہہ کر کے نپٹا دیں کہ ہم نہیں کر رہے کوئی اور کر رہے ہیں۔ اجتماعی شادیاں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، میں خود بھی کرتا ہوں، لیکن کہیں مجھے یہ درد ضرور ہے کہ اجتماعی شادیوں کے یا سمو لگن کے نام پر ہم جن دولہا دلہنوں کو قریب کہہ کے بٹھاتے ہیں، سیرے کا بوجھ ان کا گردن اتنا نہیں جھکاتا جتنا غربت کا تانا ان کا بوجھ جھکا دیتا ہے۔ تو جب ہم اپنی جیب سے اپنے پیسے سے کسی کی شادی کر رہے ہیں تو اسٹیج پر ان کو غریب بنا کر بٹھانے سے بہتر یہ تھا کہ ان کو وہ رقم دے دی جاتی اور کہا کہ جاؤ چپ چھپا کر کے اس طرح شادی کر لو کہ ہم نہیں کروا رہے تم خود کر رہے، تو اس میں اجر اور بڑھ جاتا، اس میں صلہ اور بڑھ جاتا۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں دیکھیے اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، الا ماشاءاللہ، کہیں نہ کہیں ہم ریاکار ہو رہے ہیں، منافق ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ سوچو گے نا اس طرح چھپا کر کے دوں گا تو پھر میرے نام کا کیا؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر جس دن چھپا کے نیکی کرنے والے ہو جاؤ گے، دکھا کر اتنی عزت نہیں ملتی جتنی چھپا کر عزت ملتی۔ اس لیے کہ دکھا کر عزت ہم کماتے ہیں، ہم تشہیر اپنی کر رہے ہیں تو ہم اپنی تشہیر کریں گے تو اپنی طاقت کے مطابق کریں گے، اور اللہ ہماری تشہیر کرے گا تو اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ اللہ کرے گا تو اپنی شان، اس لیے کہیں تو ہم اللہ کے لیے کریں، کچھ تو اللہ کے لیے کریں۔ تو بات دور نہ نکلے، جلدی سے سنتے ہیں کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں خود جاتا ہوں اور اس سے بات کرتا ہوں، گئے حضور دوبارہ گئے تو اس نے دوبارہ بھی انکار کر دیا۔ المختصر یہ کہ حضور پاک میں واپس آئے اور چاہتے تھے کہ اب اگر میں اپنے گھر چلا جاؤں گا تو جابر بہت پریشان ہو جائے گا، تو حضور علیہ السلام اپنے گھر بھی نہیں گئے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کیلولا کا وقت آ گیا تو حضرت جابر کے باغ کے اندر ایک اوٹا تھا، چبوترا، اسی ایک درخت کے نیچے وہ چبوترا تھا، اسی چبوترے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی اور ہاتھ کا تکیہ بنایا اور حضور علیہ السلام لیٹ گئے۔ قربان جائیں، کونین کے مالک ہیں، مالک جنت ہے، اور زندگی کی شان کیا ہے کہ چادر بچھا دیتے ہیں اور ہاتھ کا تکیہ بنا کر وہیں پر سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنا حال تو یہ ہے کہ نرم گدوں کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی اور وہاں ہاتھ کا تکیہ ہے اور چادر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، لیکن سونے کے درمیان صحابہ نے ایک معجزہ دیکھا کہ چونکہ دوپہر ڈھلتی جا رہی تھی اور جہاں سایہ تھا وہاں سایہ ختم ہوتا جا رہا تھا، قریب تھا کہ حضور کے پیروں پر دھوپ آنا شروع ہو جاتی حالت نیند میں۔ صحابہ نے دیکھا درخت نے بڑھ کر اپنی ٹہنی کو بڑھا دیا، درخت نے بڑھ کر اپنی ٹہنی کو بڑھا دیا، اور اللہ اکبر، پھر حضور علیہ السلام اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جابر نے کہا حضور اب کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اب کچھ نہیں ہوگا، ایک کام کرتے ہیں، تیری کھجوریں توڑتے ہیں، تیری کھجوریں توڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنی کھجوریں نہیں ہیں کہ اس کو قرض دیا جا سکے۔ آقا فرماتے ہیں تو ٹوکرا لے کر چل، توڑنے کا کام میں کروں۔ جابر سمجھ گئے کہ آج کوئی
معجزہ پھر آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا. چابی ٹوکریاں لے کر چلتے رہے, حضور کھجوریں توڑتے رہے حتیٰ کہ کھجوریں ٹوٹتی رہی اور ٹوکرا بھرتا رہا. کئی ٹوکرے بھر گئے اور پھر سرکار نے فرمایا موج لے, کتنا ہے اس کا قرض؟ چابی کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم درختوں پہ کھجوریں اتنی نہیں تھی, لیکن جب وہ کھجوریں تولی گئی تو اس کو دے کر بھی میری کھجوریں بچ گئی. یہ غریب نوازی کا انداز ہے. اب آپ یہی جلوہ غریب نواز کی زندگی میں پھر دیکھیے کیسے انہوں نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کیا. اتفاق سے وہاں بھی پاک کا اور کھیت کا معاملہ ہے اور یہاں بھی کھیت کا معاملہ. ہوا یہ تھا کہ سرکار غریب نواز کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, اور ان کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت شمس الدین التمش. شمس الدین التمش جو ہے وہ بادشاہ کے بادشاہ اور اتنے متقی اور پرہیزگار تھے حضرت شمس الدین التمش کہ اللہ اکبر. شمس الدین التمش کو حضرت بابا قطب نے خلافت و اجازت دی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی اس بادشاہ کی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی, کبھی عصر کے پہلے کی سنت غیر موقعہ بھی نہیں چھوٹی, کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی. بہت بڑا بادشاہ اور اتنا متقی پرہیزگار کہ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی نے خلافت دی. تو چونکہ ان کی حکومت تھی اور حکومت کی وجہ سے معاملہ یہ تھا کہ کسانوں پر ٹیکس بڑھ رہا تھا. تو ایک کسان غریب نواز کے پاس آیا, سرکار غریب نواز کے پاس کہنے لگا سرکار آپ کے مریدوں کا مرید ہے التمش اور اس کے کارندوں نے مجھ پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے اور اتنا میں بھر نہیں سکتا, تو آپ کی سفارش کی وجہ سے میرا ٹیکس کم ہو سکتا ہے, تو تھوڑا سا آپ میری سفارش کر دیں. غریب نواز خط بھی لکھ سکتے تھے نا, لیکن فرمایا چلو چل کر میں بات کرتا ہوں. یہ چلو کی ادا کہاں سے سیکھی؟ حضرت جابر کے ساتھ حضور خود چل کر گئے. حضرت جابر کے ساتھ حضور علیہ السلام خود چل کر گئے تھے. غریب نواز نے جو دل جیتے ہیں, دل اس بنیاد پر جیتے ہیں, ادائے مصطفیٰ کو اپنانے کی بنیاد پر جیتے ہیں. آج ہم دل جیتنے کا ہنر بھول گئے, دل جیتنے کا فن بھول گئے. اور یاد رکھنا کسی بھی نیکی پر وہ ثواب نہیں ملتا جو دل خوش کرنے پر ثواب ملتا ہے, جو دلوں کی خوشی کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے. بلکہ اللہ اکبر, حج کا اجر پیچھے ہے, دلوں کے خوش کرنے کا اجر آگے ہے. دل خوش کرنا سیکھو, دل خوش کرنا سیکھو, پھر دیکھو قدرت تمہیں کیسا نوازتی ہے, قدرت کیسے عطا کرتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک کسان غریب اجنبی, اس کی اس سے نہ کوئی جان ہے نہ کوئی پہچان ہے, لیکن فرماتے چل, اور پھر سرکار غریب نواز اجمیر معلیٰ سے دلی کا سفر طے کرتے ہیں. اجمیر شریف سے دلی کا سفر, آج بھی اجمیر شریف سے دلی کا سفر تیز رفتار کاروں سے 3 گھنٹے سے کم کا نہیں ہے. اتنا خوبصورت ہائی وے بن چکا ہے, پھر بھی 3 گھنٹے سے کم کا نہیں ہے. اور اس دور میں گھوڑے پر, کچر پر, اونٹوں پر سفر تھا, اور وہ بھی گرمی, سردی, بارش, یہ سب چیزیں. لیکن قربان جائیں گئے اس کے ساتھ, کسان کے ساتھ. اب وقت سے پہلے اطلاع ہو گئی دلی میں کہ سرکار غریب نواز آ رہے, حضور غریب نواز آ رہے, سرکار غریب نواز آ رہے. حیرت تھی اس بات پہ کہ بھئی بغیر اطلاع کے آ رہے ہیں, لیکن اب بھئی پیر کا حضرت کو کون حضرت ہوگا, حضرت کا حضرت کون ہوگا, تو اب کون بات کرے, کون کیا کرے. جب پتہ چلا تو بادشاہ بھی جو پوتا مرید تھا اور مرید سے سرکار بختیار کاکی بھی, دونوں دلی والوں کو لے کر کے آئے اور آ کر کے خوب پرجوش استقبال کیا. سرکار غریب نواز بابا قطب کی خانقاہ میں گئے اور فرمایا شمس الدین تو اصل میں کام تم سے ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ وقت, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ وقت. دیکھو مسلمانوں, جو قدرت کا سچا بندہ ہو جاتا ہے بادشاہ بھی اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. آج ہم اہل اقتدار سے پریشان اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے صحیح معنوں میں بندے نہیں بنے. وہ جو سچے بندے تھے اللہ کے, ان کے پاس بادشاہ
ہاتھ میں بھیج دیتے تو میں آپ کا اس کا کام کر دیتا آپ کے حکم پر. آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ اتنی مصروفیت ہے اجمیر میں، اتنے کام ہے اجمیر شریف میں، آپ سب چھوڑ کر اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ فرمایا شمس الدین خط بھیجنے پر بھی کام ہو جاتا مجھے یقین ہے. ارے خط نہ بھی بھیجتا، اپنا نام دے کر بھیجتا تو بھی کام ہو جاتا. لیکن قدم قدم پر اس غریب کا جو دل خوش ہوتا ہے، اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے وہ ثواب مجھے کہاں؟ اور غریب نواز تو بچپن سے غریب نواز ہے. آپ کی عادت کریمہ تھی سرکار. غریب نواز کی عادت کہ بچے تھے، ننھے سے بچے تھے، اس وقت محلے میں غریبوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جمع کرتے تھے اور لا کر اپنے گھر میں بٹھاتے تھے اور امی سے کہتے تھے امی اچھا کھانا بناؤ، امی اچھا کھانا بناؤ. ان کی امی جان بی بی ماہ نور ام الورا سیدہ فاطمہ اچھا سا کھانا بناتی اور غریبوں کے بچوں کو آپ دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاتے. جب غریب کھاتے تو غریب نواز ماں سے لپٹ جاتے اور لپٹ کر کہتے امی جب غریب کھانا کھاتا ہے اپنے دستر پر تو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے. یہ بچپنے میں جب ان کے دروازے پہ جاتا ہوں سوچتا ہوں بچپنے میں شان غریبی نوازی یہ تھی. آج کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے خواجہ کا فیضان کرم آج بھی جاری ہے. بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا آپ سے، اور دو باتیں کر کے بات مکمل کرتا ہوں. دو باتیں. غریب نواز بعد وصال بھی غریب نوازی فرما رہے. آج بھی دو باتیں، آج بھی غریب نوازی فرما رہے. دو باتیں. کوئی جانے والا چاہیے، کوئی لینے والا چاہیے، عقیدت چاہیے. وہ اور لوگوں کے آئے مر گئے مل گئے مٹی میں یہ ہو گیا، ان کے عقیدے مٹی میں ملے، ان کا ذکر ہی چھوڑیے. وہ تو پیدا بھی 1857 کے بعد ہے. ہمارے خواجہ زندہ ہے اور حدیث پاک ہے اللہ کا ولی زندہ ہے. حدیث پاک اللہ کے ولی کے پاس حیات زندگی، یہ اولیاء اللہ کا موقف ہے. بلکہ اتنا سمجھ لیں آپ ابھی سب کی بات سمجھ میں آئے گی. سارے مسلک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں. کس پر متفق ہیں؟ ہم بھی وہ بھی سب، شیعہ سنی وہابی دیوبندی سب مسلک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، توجہ اپنی، جو نماز نہیں پڑھتا اگر اس نے فجر نہیں پڑھا تو ظہر تک قبر میں اس کو ڈسا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ظہر نہیں پڑھا تو عصر تک، عصر نہیں پڑھا تو مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا تو فجر تک. اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ قیامت تک جاری رہے گا. کب تک جاری رہے گا؟ صحیح ہے، سب اس پہ متفق ہیں. میں بھی اس کو بہت بیان کرتا ہوں اور وہ لوگ بھی سنائے کہ بیان کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں وہ بے نمازی جس کو بے نمازی ہونے کی وجہ سے سانپ ڈس رہے ہیں تو کس کو ڈس رہے ہیں؟ مٹی کو ڈس رہے ہیں، پتھر کو ڈس رہے ہیں کہ اینٹ کو ڈس رہے ہیں؟ کس کو ڈس رہے ہیں؟ بے نمازی کو ڈس رہے ہیں نا. تو وہ ہے تبھی تو ڈس رہے ہیں، وہ ہے تبھی تو ڈس رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. بھئی ہمیں نظر نہیں آنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے تھوڑی اس کو ڈسنا ہے. بھئی جس نے ڈسنا اس کو تو دکھ رہا ہے. اور آپ ہم تو اتنے اندھے ہیں کہ کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھا، کبھی اپنا چہرہ بھی دیکھا. بڑا غرور ہے اپنی آنکھوں پر کہ ہمیں جو نہیں دکھے گا ہم نہیں مانیں گے. ارے تو دکھتا ہے اپنے آپ کو، کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ مجھے چہرے دے کوئی انسان بتا دے کہ میں نے اپنا چہرہ خود دیکھا ہے. دوسروں کے چہرے سب دیکھتے ہیں، خود کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، بغیر آئینے کے نہیں دیکھ سکتے. کبھی بغیر آئینے کے اپنا چہرہ دیکھا؟ بتا دو اپنا چہرہ بغیر آئینے کے. تو جو انسان اتنا اندھا ہو کہ خود کا چہرہ نہ دیکھ سکے وہ قبروں کے حالات کیا دیکھ سکتا ہے؟ قبر کے حالات تو اس نے بتائے ہیں جس کی نگاہ سے خدا کی ذات بھی نہیں دیکھ سکی.
بہت بڑی آزمائش ہے، قدرت کی بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے ساتھ۔ سب کو دیکھنے والے انسان، آسمان تک دیکھنے والے انسان، تو اپنا آپ کبھی نہ دیکھ سکے گا۔ یہ قدرت عاجز کر دیا قدرت نے انسان کو، اپنی آنکھ میں غرور مت کرو۔ تو حدیث پاک ہے، سب مانتے ہیں۔ اب بتاؤ جب بے نمازی، اچھا پھر بے نمازی کو مردے پن میں ڈسا جا رہا ہے کہ زندہ کر کے ڈسا جا رہا ہے؟ اگر مردہ ہی ہو کر کے ڈسا جانا ہے تو پھر تو وہ نمازی بے نمازی کا فرق کیا رہے گا؟ ٹھیک ہے وہ کھاتا پیتا رہے، سو موج مستی کرتا رہے، اور مردہ ڈسا جائے گا تو اس کو تکلیف کیا ہوگا؟ مردے کو تکلیف کیوں ہے؟ تو ڈستے وقت اس کو روح لوٹائی جاتی ہے، اس کو زندہ کیا جاتا ہے۔ زندہ ہونے کے بعد یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا، کہ عذاب صرف روح پر نہیں ہوتا اور عذاب صرف جسم پر بھی نہیں ہوتا، بلکہ روح اور جسم دونوں پر عذاب ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے مومنوں کا۔ تو اب بھئی روح ڈالی گئی ہے نا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے۔ مطلب روح ڈالی گئی تو زندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا زندہ۔ تو بے نمازی جب اپنی قبر میں زندہ ہے تو غریب نواز حضور کی اولاد کیوں زندہ نہیں ہے؟ یہ فتنہ تو تم لائے ہو زندہ مردہ کا، ورنہ وہاں تو ہر مومن زندہ ہے۔ اور اگر ہر مومن زندہ نہیں ہے، ہر مسلمان زندہ نہیں ہے، چلیے دوسری بات پر آ جائیں۔ قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مردوں سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے غریب نواز سے کر لی تو شرک ہو گیا، کہہ دیا غریب نواز یہ دے دیجئے، شرک کر دیا۔ آپ بھی بات کر رہے ہیں مردے سے، کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تمہیں سلام ہو، سلام کر دیا۔ یہ تو سر اب کلام بھی کر رہے ہو۔ کیا کلام کرتے ہو؟ انہیں تسلی دے رہے ہو، انہیں تسلی دے رہے ہو۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے۔ یہ بات کر رہے ہو تمہیں بھی بخش دے، اسی پہ بس نہیں کیا۔ وَأَنْتُمْ سَلَفُونَ وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ، تم پہلے آ گئے، ہم تمہارے بعد آئیں گے انشاءاللہ۔ یعنی رہو آرام سے رہو، ہم آنے والے ہیں، تمہارے پاس ملنے والے ہیں، تم سے آنے والے۔ اب تم بات کرو، کس سے بات کر رہے ہو؟ ابا سے، دادا سے، پردادا سے، لکڑ دادا سے، پڑوسی سے، کس سے؟ جو جھوٹ بولتا تھا اس سے، کس سے؟ جو شراب پیتا تھا اس سے، کس سے؟ جو جوا کھیلتا تھا اس سے۔ ارے اور پھر عقیدہ بھی یہ ہے کہ میں تسلی دے رہا ہوں تو وہ سن رہا ہے۔ نادان، جب وہ جھوٹا تیری گفتگو کو سن کر تسلی پاتا ہے تو وہ سچے لوگ جن کے ساتھ ہونے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ آپ کس طریقے کی بات کرتے ہیں؟ یہ امت میں فتنہ مت کرو، امت فتنے کی متحمل نہیں ہے۔ جب آپ کا ابا سن لیتے ہیں تو مر کے مٹی میں تو ابا بھی نہیں ملا ہے، جو شرابی تھا وہ بھی نہیں ملا ہے۔ تو جو اللہ کا ولی، وہ غریب نواز جس نے 70 سال تک جس نے کبھی نہ دن کو نہ کبھی رات کو بستر کو پیٹ نہیں لگایا۔ ہماری نظریں نہیں دیکھ رہی الگ بات ہے، البتہ انسان مٹی میں ملتا ضرور ہے، اللہ جسے چاہے ملائے، اللہ جس سے چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے، لیکن عذاب جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ تو بات دور نکل گئی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج بھی عطا وہی ہے، آج بھی سخا وہی ہے، آج بھی نوازشات وہی ہے۔ سرکار غریب نواز، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص غریب نواز کے آستانے پہ اپنی مراد لے گیا۔ ویسے طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو، کیونکہ اللہ نے میری رحمت کا حصہ ان خوبصورت چہرے والوں کے دلوں کے اندر رکھا۔ رحمت کا حصہ، اب اس سے خوبصورت چہرے سے مراد کیا؟ سفید چمڑی نہیں، کھڑی ناک نہیں، بڑھیا خوبصورت کا مطلب یہ نہیں، خوبصورت کا مطلب یہ کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آئے، یہ خوبصورت۔ اور وہ ولی کی پہچان ہے کہ جسے دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ تو وہ لوگ حضور کہتے ہیں ان سے اپنی حاجتیں مانگو کہ اللہ نے میری رحمت ان کے اندر رکھی ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھنا ہے تو ولیوں کو دیکھو۔ تو ایک شخص اپنی حاجت لے کے گیا، اب وہ گیا تو اس نے سوچا کہ کرے تو کیا کرے، تو اس نے یہ کیا، بیٹھ کے تلاوت کرنے لگا، قرآن پڑھنے لگا۔ اب قرآن پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، ملتا ہی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، ملتا ہی نہیں۔
وہ اسی حالت میں تھا، ایک فائشہ نچنیہ رقاصہ آئی اور انہوں نے کہا خواجہ دے دے، خواجہ دے دے، اسی وقت اس کی مراد پوری ہو گئی۔ اس کو آیا غصہ، اس نے کیا کیا، قرآن شریف بند کیا، تاک میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ زور سے غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا، زور سے غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا اور کہا خواجہ آپ کی انصاف نہیں ہے، اتنے دن سے پڑا ہوں مانگ رہا ہوں، دے دو دے دو دے دو، دیتے نہیں۔ اور وہ نچنیہ رقاصہ آئی اور اس نے مانگا، آپ نے اس کو دے دیا۔ اور یہ کہہ کر جا رہا تھا، دیکھا سامنے سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے، ایک نورانی منور چہرے والے بزرگ، اور انہوں نے کہا جناب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا گھر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یا انصاف نہیں ہے، اتنے دن سے پڑا تھا مانگ رہا تھا دیا نہیں، اور ایک رقاصائی اس کا کام جو ہے وہ چند لمحوں میں بنا دیا۔ آنے والے والے کہا جناب جائیے، اللہ آپ کی بگڑی بھی بنا چکا، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی، جاؤ جاؤ آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی۔ اب جب سنا نا مراد تو کہا بابا آپ کون ہیں؟ تو کہا جس سے مانگنے آیا تھا وہی معین الدین ہوں، جس سے مانگنے آیا تھا وہی معین الدین ہوں۔ کہا سرکار معاف کریں لیکن یہ بتائیں کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ فرمایا نادان تجھے نہیں پتا کہ تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، تیری آواز بہت اچھی ہے، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو میں دینے میں دیر اس لیے کر رہا تھا کہ جتنی دیر کروں گا تو اتنے دن میرے شہر میں رکے گا اور میرے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، مجھے قرآن پڑھنا سننا بہت پسند ہے، اس لیے میں نے دیر کی تھی، مگر نادان تیرے اندر صبر نہیں تھا، لیٹ کرنے میں بھی حکمت تھی کہ تجھے روکنا منظور تھا کیونکہ تجھے پسند ہے، تیری تلاوت پسند ہے۔ فرمایا مگر تو نے تو غصے میں میری چوکھٹ پہ ہاتھ مارے، یہ ہاتھ میری چوکھٹ پر نہیں پڑے، اس کا اثر دیکھ لے۔ اپنی پیٹھ سے کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ وہ پنجوں کے نشان جو چوکھٹ پہ مارے تھے وہ غریب نواز کی پشت پر تھے۔ یہ غریب نواز آج بھی عطا کرتے ہیں، آج بھی عنایت کرتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت سا، میں تو دو ہی بات کرنا چلا تھا لیکن ایک خوبصورت سا واقعہ اور یاد آتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص تھا، اس کا جو ہے وہ بہت بڑا کاروبار تھا، جوہری کا کاروبار تھا، جوہری سمجھتے ہیں نا، پتھر، قیمتی پتھر، اس کا کاروبار تھا، اور وہ شخص ہر سال عرس غریب نواز میں جاتا، غریبوں کو کھلاتا، خدام میں پیسے تقسیم کرتا، دیتا، عطا کرتا، سب کا خیال کرتا، علماء وہاں کے جو تھے ان کا خیال کرتا، انہیں نوازتا، بہت لنگر ونگر سب پکاتا تھا، بہت کچھ کرتا تھا، اور اس کو اولاد نہیں تھی، وہاں منت مانی، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا، اور پھر اس کے بعد بیٹا بڑا ہوا۔ خدا کا کرنا یہ کہ دولت مند باپ کا بیٹا دولت مند لڑکوں کے ساتھ رہ کر کے بگڑ گیا اور وہ جوا میں مبتلا ہو گیا، جوا کھیلنے لگا۔ یاد رکھنا جو ناجائز اور حرام چیزیں نا وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو کے رہتی، حرام چیزوں کو ختم ہو، حلال کبھی ختم نہیں ہوئے۔ جو لوگ جوا لاٹری سے مالدار بنتے ہیں یا شراب کے دھندے سے یا جو ہے وہ حرام کاروبار سے، سود کے دھندے سے بہت جلدی اوپر جاتے ہیں لیکن اتنی جلدی نیچے بھی آتے ہیں۔ یہ سوڈے کی بوتل دیکھیں وہ جیسے تھڑ سے اوپر جاتے ہیں اس کا پانی نیچے بھی آتا ہے، نہیں، حرام کی طرف پہنچا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے حرام، جوا پسند نہیں ہے اللہ کو، لاٹریاں پسند نہیں ہے اللہ کو، اور یہ جو لوگ شرطیں لگاتے ہیں یہ بھی حرام ہے کہ سٹا جو کھیلتے ہیں، جو کرکٹوں پہ کروڑوں روپے کا سٹا کھیلا جاتا ہے اور پھر اس سٹا کا جب دن کرکٹوں کے دن جاتے ہیں تو پھر سٹا سننے میں آتا ہے کوئی کنویں میں گر کے خودکشی کر لیا، کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کسی نے جو ہے وہ کرنٹ پکڑ لیا، یہ سب نقصانات ہیں۔ دیکھو جو راستہ اللہ نے بتایا نا اس سے بہتر راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور بہت لالچ میں مت پڑو، بہت کتنا بھی کماؤ، 4 روٹی سے زیادہ ہم نے نہیں کھانا، ایک لباس سے زیادہ ہم نے ایک دن میں نہیں پہنا ہے، تو ہایا کیوں کرتے ہیں؟
محنت کرو, صراط مستقیم سے, اچھے راستے سے جاؤ, اللہ دے گا. اس نے خزانے دینے کے لیے پیدا کیے, اس نے رکھنا کس کے لیے, وہ بچا کے کس کے لیے رکھے گا. ارے انسان بچاتا ہی اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے, اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور کہہ دیا لم یلد ولم یولد, اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے, جو پیدا کیا وہ ہمارے لیے پیدا کیا. پھر کیوں پریشان ہو. ارے جب اس کا نبی اتنا سخی ہے, اس کا نبی اتنا سخی ہے, تو اس کے دینے کا انداز کیا ہے. جب نبی کی سخاوت اتنی کہ جس کو دیا دینے والا رہا, تو خدا کی عطا کا شان کیا ہے. اس لیے جلدی مت کرو, حرام کی طرف مت جاؤ, دھیرے دھیرے طرف. ابھی لوگوں کا حال کیا ہے, پیسوں کے چکر میں ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں, ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. اسی طریقے سے اس کا لے لیا, ہڑپ کر لیا, نہیں دیا اس کا لے لیا. یہ سب ہو رہا ہے. غریبوں کو یہ کہ چلو اتنا دو, اتنے پرسنٹ ہر مہینہ منافع دیں گے. اب لوگ بھی لالچ میں آتے ہیں. میں اس بلا میں اتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بس اس کی کوئی حد نہیں. پہلے دوسرے مہینے میں 20-25% منافع دیا, پھر لوگ لالچ میں کہتے نہیں ابھی مت دیجیے, آپ بھی رکھیے, اس کو اور بڑھائیے, اور پھر سارا اٹھا کے لے کے بھاگ گیا. یہ حالت تھی. اللہ کا فرمان ہے ہم حرام کو حلال کریں گے, حرام کو حلال کریں گے, اور حلال میں برکت ہے. مت جاؤ حرام کی طرف, اور اپنی اولاد کو بھی یہ درس دو رزق حلال. حلال حلال اپنا اثر دکھاتا ہے. حلال حلال ہے. حلال کو کتنا بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے, حلال بڑھتا ہی جائے گا. اور حرام کو جتنا بھی بڑھانے کی کوشش کرو گے, حرام کم ہوتا جائے گا. خواتین سے بھی کہتا ہوں, سیدہ فاطمہ کی سنت کے مطابق فاقے کر لیا کرو, مگر اپنے گھر میں حلال کا ماحول بناؤ, حرام مت آنے دو. کل کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ واپس خالی ہاتھ آنا, مگر حرام لے کر کے مت آنا. ہمیں بھوکا رہنا پسند ہے, مگر حرام کھانا پسند نہیں ہے. اور آج کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی ہے چوری کر, ڈاکہ ڈال, کچھ بھی کر, مگر ہمیں لا کر کے دے, ہماری مانگ پوری کر, تو تم بھی جہنم میں جاؤ گی, تمہارا شوہر بھی جہنم میں جائے گا, تمہارے بچے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ دنیا چند دن کی ہے, یہ دنیا 2 روز کی ہے, اس کے بعد یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. یہ چند روزہ دنیا کے لیے جو ہے, اپنی آخرت تباہ مت کرو. کیا خیال ہے ان عورتوں کے بارے میں جنہیں روزانہ دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا, لیکن آج ان کی قبروں کے نشان بھی موجود نہیں ہے, مگر جس کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, اس سیدہ فاطمہ کا نام آج بھی ہر جمعہ کو خطیب منبر پر ادب سے لیتا نظر آتا ہے. اور دنیا کو بتایا گیا عزت وہ نہیں ہے جو حرام کھانے میں ملتی ہے, عزت وہ ہے جو حلال کی بنیاد میں بھوکے رہنے میں قدرت عطا کرتی ہے. اس لیے جوا, شراب, سٹا یہ سب حرام ہے, اور اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے اس سے. اور یہ بھی کہہ دو جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی کھانا بھی ہے, اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے. میں نے دیکھا دسترخوان لگا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا. یہ نہیں کھاؤں گا کیوں؟ ارے ڈاکٹر کے کیا اوقات منع کرنے کی, قدرت نہیں چاہتی کہ تو کھائے. قدرت نہیں چاہتی, کیونکہ اللہ نے تجھ پہ بند کر دیا, تو نے نہیں کھانا اس کو. اب چاہے درجات بلند کرنے کے لیے بند کروا دیا ہو یا سزا کے طور پہ کیا ہو, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم کسی سے کیا بدگمانی کریں, لیکن بند کروا دیا قدرت نے. اب پتہ چلا کہ ہو کر بھی لایا کون, خود ہی جا کے لایا, لیکن خود نہیں کھا سکتا. یہ عبرت کی بات, یہ عبرت. تو اللہ کی کام اللہ جاتا ہے. اللہ اپنی تدبیریں جو وہ اس کی خفیہ تدبیر بہت بڑی ہے, کوئی نہیں ٹک سکتا. تو پھر اس کے بعد اگر آدمی سوچے نا میں بہت مالدار ہوں, 4 روٹیوں کے بجائے 8 روٹی کھاؤں, تو وہ کھا کے فائدہ نہیں دے گی روٹیاں, بیمار کر دے گی.
آدمی زیادہ کھا لے ڈکارے لیتا رہے، زیادہ کھا لے بدہضمی ہو جائے، بیمار ہو جائے، یہ ہے۔ تو اپنی بھوک جتنی ہے اتنی نہ، 2-4 روٹیاں ہیں، ایک لباس ہے، کتنا کیا کرتے تھے غریب نواز، پورے ہندوستان کو خیرات دینے والا میرا خواجہ، ایک ہی لباس پہ پوری زندگی گزار، ایک ہی۔ حالانکہ ہم یہ سب نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ اس سے تسلی ملتی ہے۔ اور جب غسل کے وقت آپ کا لباس اتارا گیا تو وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا، کئی کلو ہو گیا تھا اس کو، کیوں؟ جہاں سے پڑتا تھا پیون لگتا تھا، جہاں سے پڑتا تھا پیون لگتا تھا، جہاں سے پڑتا تھا۔ آج ہم ہزاروں کا لباس بھی پہنتے ہیں تو کوئی ہم سے مرعوب نہیں ہوتا، اور وہاں پیون والے لباس پہ بادشاہ کر کے سر جھکاتا۔ طاقت اللہ کی، اصل طاقت اللہ کی۔ تو بات دور نکلتی جا رہی ہے اور بات جلدی ختم بھی کرنا ہے، کیونکہ احمد آباد سے آج جب وہ کل کی فلائٹ لینا ہے اور وقت پہ وہاں پہنچنا بھی ہے، راستہ کافی خراب ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آنے میں مجھے بہت وقت لگ گیا ہے، اس لیے میں دیر سے پہنچا۔ ارادہ تھا کہ جلدی پہنچیں گے تو لمبی باتیں ہوگی، لیکن وہ باتیں اب سمجھ لیتے ہیں تو اختصار سے کہتے ہیں۔ تو وہ بہت وہاں خرچہ کرتا تھا، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر۔ اتفاق خدا کا کرنا کہ بیٹا جوئے میں لگ گیا، اپنی اولاد کو خوب اچھی کچا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، جو کرتے ہو کرو، مگر ان پہ کڑی نظر رکھو، بالکل چیل کی طرح، خواب کی طرح، کہ وہ بری صحبت بنا جائے۔ بری صحبت بڑی خطرناک ہے، اور مالداروں کے لڑکے ہی نہیں، اب تو ہر طبقے کے لڑکے جو ہے وہ صحبت کی وجہ سے بہت بگڑ رہے ہیں، اور کچھ لڑکے ایسے ہیں سماج میں جو دوستیاں ہی کرتے ہیں لوگوں کو بگاڑنے کے لیے۔ تو اپنے بچوں کے دوست میں تو کہتا ہوں خود ماں باپ بن جائیں تاکہ وہ دوسروں کی دوستی سے محفوظ رہیں، اپنی اولاد کے خود دوست بنے، ان سے خود ہنسے، خود بولیں، ایک جو وہ مروت رہے، ایک ڈسٹینس رہے، لیکن ان سے ہمارے بچے اپنی ہر بات ہمیں کہہ سکتے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ میرا تو گھر میں اتنا رواب ہے کہ میرے بچے مجھے دیکھتے ہی چھپ جاتے ہیں۔ یہ نبوی اخلاق نہیں ہے۔ حضور کے گھر کے بچے حضور کے سینے پہ چڑھا کرتے تھے۔ ہاں، تو یہ بھی محبت کا انداز ہونا چاہیے۔ حالت نماز میں حضور کے شہزادے ادھر سے نکل کے ادھر، ادھر سے نکل کے ادھر، یہ روایتیں آپ نے کربلا کے موقع پہ بار بار سنی ہے، میں اس کو کیا دہراؤں؟ تو اپنے گھروں میں محبت کا ماحول قائم کیجیے۔ آپ دوستی نہیں کریں گے، وہ باہر جا کے دوستی کریں گے، اور بگڑیں گے تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، وہ آتا کب ہے، وہ جاتا کب ہے۔ جواری بنا دیا، باپ کا انتقال ہونا تھا، جوہری کی دکان پہ بیٹھا وہ، اور بیٹھنے کے بعد جوے کی عادت بڑی خطرناک ہے، لعنت دھیرے دھیرے سب بک گیا، حتیٰ کہ جوہری کی دکان بھی بک گئی، حتیٰ کہ گھر کے برتن بھی بک گئے۔ بوڑھی ماں کب تک روکتی سمجھاتی، روٹی پیٹتی رہتی، لیکن کیا کریں؟ ایک دن آیا کھانے کو بھی محتاج ہو گئے، ایک دن آیا کھانے کو بھی محتاج ہو گئے۔ غربت پر چکی، گھر بکنے کے قریب تک، گھر بھی بکنا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا سب ختم ہو گیا جوے کی وجہ سے، کچھ بچا نہیں میرے بیٹے، ایک کام کر۔ بہت عرصہ ہوا، حالات نے اجمیر شریف جانے نہیں دیا، غریب نواز کا عرس آ رہا ہے اور قافلے صبح اجمیر روانہ ہوں گے، بیٹے ہم اجمیر شریف جائیں گے۔ دنیا دار جوان بیٹے کا مال کیا ملے گا وہاں جا کے، رہے پیسے ہے بھی نہیں، خرچے ہو جائیں گے۔ بیٹا میں نے کچھ محنت کر کے، مزدوری کر کے، تیری چوری چک کے کچھ پیسے اکٹھا کیے ہیں، میں تو جاؤں گی، کیونکہ جب تیرے ابا حیات تھے ہم ہر سال جاتے تھے نا وہاں، اور وہاں پر کتنی خرچ کرتے تھے، لیکن جب سے تیرا دور آیا ہے سوائے دکھ کے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ بیٹا میرے پاس کچھ پیسے، ماں مجھے دے دو۔ نہیں بیٹا تمہیں بھی چلنا ہے غریب نواز کے یہاں اور وہاں حاضری دینا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ عرس کے موقع پہ بھیڑ کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے، لیکن ولی کا فیضان تو ہمیشہ ملتا ہے، لیکن خاص عرس کے دن جو برکتیں نصیب ہوتی ہے پھر وہ سال بھر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عرس کے دن صرف وہ ولی ہی نہیں ہوتا بلکہ پھر وہاں سارے اولیاء ہوتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ربیع الاخر کا مہینہ تھا اور اصحاب صفہ کے چبوترے پر مولا علی اور سارے ولی وہاں موجود تھے۔
تو میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا تجھے معلوم نہیں آج 11ویں ہے 11ویں، ہم سب عبد القادر جیلانی کے عرس میں جا رہے ہیں۔ تو اور دنوں میں جاؤ گے تو صرف ولی ملتا ہے، عرس میں جاتے تو علی بھی ملتے ہیں، سارے ولی ملتے ہیں۔